بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں آج اس ولاگ میں ہم بات کریں گے موٹا کرنے والی غذاؤں کے متعلق۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی تارڑ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر جی۔ سر، پلیز ہمیں گائیڈ کریں کہ موٹا کرنے والی غذائیں کون کون سی ہیں؟ جی تھینک یو۔ موٹاپا پیدا کرنے والی غذاؤں میں سرفہرست تو کاربوہائیڈریٹ کی جو ہماری روزمرہ کی غذائیں ہیں، جیسے چینی اور ہر وہ غذا جس میں چینی ڈالی جاتی ہے۔ اب اس کو میں پہلے وضاحت کروں کہ موٹا کیسے ہو سکتے ہیں ہم۔ جب ہمارے جسم کی ضرورت سے زیادہ کیلریز پیدا کرنے والی غذائیں یعنی کاربوہائیڈریٹ چلی جائیں گی تو جسم ان کا گلائکوجن یعنی ایک طرح کی چربی بنا کے ان کو محفوظ کر رہے گا۔ جگر پہلے اپنے اندر اسے محفوظ کرے گا، پھر جسم میں اس کو تہوں کی صورت میں پیٹ میں اور مختلف حصوں میں پھیلانا شروع کر دے گا۔ اب اور پیٹ سخت ہونا شروع ہو جائے گا اور پیٹ کی جو سکن ہے وہ موٹا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو موٹاپا کرنے والی جو غذائیں ہیں یعنی جن سے ہمارا جسم جو ہے وہ انرجی حاصل کرتا ہے، اگر وہ جسم کی روزمرہ کی غذائیں ایک دن میں ہم کھائیں اور اس سے جسم کو ایک ہفتے کی انرجی مل جائے، انرجی پیدا کرنے کا سورس مل جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی 6 دن کے لیے جو اضافی گلوکوز ہے، اضافی کیلریز ہیں پیدا کرنے والے جو سورس ہیں، کاربوہائیڈریٹس جو ہیں، وہ جسم ان کی چربی بنا کے محفوظ کر لے گا۔ اور اگر ہم نے ایک مہینے تک 7 دنوں کے انرجی پیدا کرنے والے کاربوہائیڈریٹ روزانہ کھائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 180 دن کی کیلریز اپنے جسم میں محفوظ کر لی، یعنی 180 دن کی ہم نے چربی اپنے اندر وہ سٹاک کر لی۔ اب ہم اگر 180 دن تک کاربوہائیڈریٹ کا انٹیک نہیں کرتے تو ہمارے اندر کی چربی ڈیزالو ہو کے ہمیں انرجی فراہم کرتی ہے، لیکن ایسے ہوتا نہیں، یعنی ایسے نہیں ہوگا کہ ہم 180 دن بھوکے رہ لیں۔ وہ چربی بن کے محفوظ رہے گی اور تھوڑا بوقت ضرورت کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے ڈیزالو ہو کے ہمارے جسم کو انرجی فراہم کر دے گی، گلوکوز فراہم کر دے گی، لیکن باقی سارا جو سٹاک جو ہے وہ سٹاک روم میں پڑا رہے گا اور پیٹ بہت لٹکا ہوا ہوگا، ایسے کہ ایک جسم اندر ہے اور ایک جسم پیٹ کے اوپر بندھا ہوا۔ تو ہمیں ان غذاؤں کا انٹیک بہت کم کر دینا چاہیے جو ہمارے جسم کو انرجی فراہم کرنے کا سورس ہیں، یعنی کاربوہائیڈریٹ، تاکہ ہم ایک دن میں 7 دن کی انرجی فراہم کرنے والا کاربوہائیڈریٹ نہ کھائیں۔ اب وہ غذائیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے چینی ہے جس سے گلوکوز حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارا اناج ہے جس میں گندم اور چاول ہے۔ جب ہم گندم اور چاول کھاتے ہیں، فرض کیا ایک روٹی ہمارے دن کی کیلریز کے لیے ہمارے ورکنگ کے لحاظ سے کافی ہے، یا دن میں 3 روٹیاں کافی ہیں اور ہم 6 8 یا 9 روٹیاں کھا لیتے ہیں تو وہ ظاہر اضافی جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں گی۔ اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ ہم موٹے ہیں لیکن ہم روٹی تو بہت کم کھاتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ کاربوہائیڈریٹ کے دوسرے سورس ہیں آلو، چاول، گندم، ہر وہ چیز جس میں چینی ڈالی جاتی ہے۔ گندم کا ایکسٹریکٹ ہے، گندم کا گلوکوز ہے میدا۔ تو بیکری پروڈکٹس میں، جنک فوڈز میں جو بیس ہوتی ہے، ڈو ہوتی ہے، یا جیسے برگر کا بن ہے، شوارمے کی ڈو ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رول شوارمے کا جو بنتا ہے، یہ ساری چیزیں تو میدا ہے۔ تو یہ انتہائی مطلب ایک جو شوارما بریڈ ہے یہ سمجھے کہ 4 روٹیوں کی کیلریز اس کے اندر ہے۔ کہنے کو تو وہ بہت تھوڑا میل ہے لیکن جسم کو اس نے اتنا گلوکوز فراہم کیا جتنا کہ 4 روٹیوں نے کرنا تھا۔ اسی طرح ایک پراپر پلیٹ چاولوں کی جو ہے وہ 6 روٹیوں جتنی کیلریز فراہم کرتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں پہ ہم نے تھوڑا سا فوکس کرنا ہے کہ ہم اپنے جسم کو لیس کیلریز والی غذائیں دیں، یعنی ہم پھلوں کا، سبزیوں کا، سلاد کا، دودھ دہی کا انٹیک بڑھائیں اور گندم، چاول اور چینی والی چیزیں جو ہیں وہ کم کر دیں، آلو نہ کھائیں۔ اگر ہمیں موٹا ہونا ہے تو پھر ہم ان چیزوں کا انٹیک بڑھا دیں، مطلب روزانہ آلو کھائیں، روزانہ چاول کھائیں، پروٹین کا انٹیک ان کے ساتھ زیادہ کریں تو ویٹ گین کر جائیں گے۔ اگر ہم نے ویٹ لوز کرنا ہے تو پھر ہم آلو،
मैदा मतलब गंदम, उसके बाद चावल, चीनी वाली चीज़ें, ये इंतहाई कम कर दें। इससे हमारे जिस्म को कैलोरीज कम मिलेंगी, उसका स्टॉक कम हो जाएगा, जिसम में स्टोरेज नहीं होगी, चर्बी की तहें नहीं बनेगी और पेट फैलेगा नहीं। दूसरे नंबर पे जो मोटापा खवातीन में होता है प्रेगनेंसी के दौरान, उसका इससे ताल्लुक नहीं है, वो हार्मोन्स की वजह से होता है। वो सिर्फ नमक का इंटेक कम कर दें और अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखें और अपने जिस्म को चुस्त रखें, स्लो मेटाबॉलिज्म की तरफ ना जाएं, तो इंशाल्लाह वो उनका वजन भी कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होगी मेरे ख्याल से। तमाम हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं जो थोड़े हेल्थी हैं, तो यहाँ इसमें एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारी जितनी भी आज तक उन्होंने वीडियोस देख ली हैं। और एक और बात, मैं आपकी बात काट रहा हूँ जी माजिद, जी जी। ये जो हमारी ड्रिंक्स हैं, बेवरेजेस हैं, बोतल, इसको मीठा करने के लिए एक बोतल में कहा जाता है 8 चम्मच चीनी है। अब 8 चम्मच चीनी का मतलब है कि आपको 3-4 दिन के लिए एनर्जी फराहम करने का सोर्स मिल गया। तो अगर आपने एक 1.5 लीटर की बोतल पी ली, तो इसका मतलब है कि आपने तकरीबन 12 दिन के लिए अपने जिस्म को ग्लूकोज दे दिया। इसी तरह जूस है। अब फर्ज किया मैंने देखा कि मेरी मिसिज मीठा अंडा पकाने के लिए फ्री अंडा 3 से 4 चम्मच चीनी डालती हैं। अब अगर एक पर्सन मतलब एक फर्द मिठाई का एक टुकड़ा खा लेता है, हलवा जाता है एक छोटा सा, उसका उसकी प्लेट ले लेता है, तो समझे कि बहुत सारा मील ले लिया। अब उन्हें 1-1.5 दिन रोटियां खाने की, चावल खाने की, मीठी चीजें खाने की जरूरत नहीं है। तो इन चीज़ों में भी इतदाल करें, मिठाइयाँ या जो बेवरेजेस हैं, तो तमाम तरह के जूसेस और तमाम तरह की बोतलें, इनका इंटेक भी ख़त्म करें। अगर आप कहते हैं कि आप ज़ीरो कैलोरी पीते हैं, तो वो इस लिहाज से तो सेफ है, लेकिन वो चूँकि एसिडिक है, वो और तरह से नुकसान पहुँचाएगी, यूरिक एसिड बढ़ा देगी, जिस्म को तेज़ाबियत की तरफ, पथरियाँ बनाने के रुझान की तरफ और मैदे की डिसऑर्डर की तरफ ले जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने वो बात करने की कोशिश की थी कि जैसे आप ओपनली बहुत खुल्लम खुल्ला बताते हैं ताकि हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को हर चीज़ का इल्म हो जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जो हमारी वीडियो देखते हैं हमारे व्यूअर्स, उनको ऐसा फील होता है कि उन्हें नॉलेज मिल रहा है और थोड़ा हट के मिल रहा है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने दोस्तों को, अजीज़ व अकरब को कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो भी ये सारी वीडियोस देखें और इससे मुस्तफ़ीद हों और इस इल्म से उनको भी कुछ हासिल हो, उनको भी फ़ायदा हो। तो इसी के साथ इस व्लॉग को क्लोज़ करते हैं और हमारा छोटा-सा वही मैसेज कि हम सबको चाहिए कि हम 5 वक़्त बाजमात नमाज़ कायम करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ के हदिया करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।